چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا، اور میں معذرت خواہ ہوں، واقعاً معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آنے میں یہاں تاخیر ہوئی، مگر میں کیا کروں کہ میرے پاس وہ قوت چشم زدن ہے نہیں کہ میں پلک جھپکتے خیبر سے مدینہ پہنچ جاؤں۔ ظاہر بات ہے کہ میں بنگال سے آ رہا ہوں، اور کل اربعین کی مجلس رات کو 12:30 بجے مجھے ممبر دیا گیا، اور میں وہاں سے مجلس تمام کر کے 2 بجے رات کو نکلا ہوں، اور سیدھے میں ایئرپورٹ پہنچا۔ ایئرپورٹ سے دلی آنے میں ظاہر بات ہے کہ انسانی تقاضے ہیں، مگر آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہی وہ قوم ہے جو اب تک انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا وہ دین دین اسلام ہے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگریز مورخ نے جب رسالہ لکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام is the best religion in the world but Muslims are the worst nation in the world۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے اچھا دین ہے، مگر مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ بات آج کے زمانے میں حقیقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ آج اسلام کو جو رسوا کرنے کا جو لوگ سبب بن رہے ہیں وہ خود اہل اسلام ہیں، وہ خود مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے کردار کے ذریعہ، مسلمانوں نے اپنے بد کرداری کے ذریعہ، اپنے آپسی نا اتفاقی کے ذریعہ، اپنے فرقہ پرستی کے ذریعہ پوری دنیا میں یہ اسلام کی رسوائی کا سبب بن گئے۔ ورنہ آج دیکھیے آپ، آج دوسری قوموں کے لوگ، آج دوسرے ادیان کے لوگ، آج دوسرے کمیونٹی کاسٹ کے کریڈ ریلیجن کے لوگ، نیشن کے لوگ ہم مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ تمہارے اسلام کی تو ٹوٹل عمر 1400 سال ہے، تمہیں تو پیدا ہوئے 1400 سال ہو گیا، ہمارا دھرم تو 20,000 سال پرانا ہے، 30,000 سال پرانا ہے، تمہیں تو پیدا ہوئے 1400 سال ہو گئے، ہمارا مذہب تو تم سے بہت زیادہ قدیم مذہب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو کٹ ملا موجود ہیں، آپ دیکھیں میں کٹ ملا کہتا ہوں تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے، مگر ہم کیا کریں عزیزان گرامی کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ اور انہی ملاؤں کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ملاؤں نے اپنی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اپنی غیر منطقی گفتگو کے ذریعہ اسلام کو رسوا کر دیا۔ آج جو یہ دوسرے ادیان کے لوگ ہمیں تانا تشنا کر دیتے ہیں کہ بھائی اسلام تو 1400 سال ہوا پیدا ہوتے ہوئے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملاؤں نے اپنے اسٹیجوں سے ایک غلط گفتگو کی ہے، اور تمام کائنات کے دیگر ادیان کے نوجوانوں کے مذہب کے ادیان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک غلط بات، غلط تاثر دیا ہے، اور وہ تاثر اس طرح دیا کہ ہمارے ملا اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی اسلام شروع ہوا ہے آخری نبی سے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام شروع ہوا ہے خاتم النبیین سے تو پھر آدم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ موسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ تو پتہ چلا کہ 1,24,000 انبیاء، 1,23,999 انبیاء، یہ سب کے سب اسلام لے کر آئے۔ آدم اسلام لے کر آئے، موسیٰ اسلام لے کر آئے، شیس اسلام لے کر آئے، یحییٰ اسلام لے کر آئے، زکریا اسلام لے کر آئے، یعقوب اسلام لے کر آئے، اسحاق اسلام لے کر آئے، اسماعیل اسلام لے کر آئے، عیسیٰ اسلام لے کر آئے، اور وہی لائے ہوئے اسلام کو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کر دیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کو معیار بناؤ مولویوں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسلام شروع کیا ہے اپنے مصطفیٰ سے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہی اسلام جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء لے کر آئے، ہم نے اس اسلام کو اپنے نبی پر کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، تکمیل دین ہو گئی۔ اب اللہ کہنے لگا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ آج کے دن اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا، اللہ جب اسلام سے راضی ہوا وہ سال کون سا سال تھا؟ وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی؟ وہ مقام کون سا مقام تھا؟ میں نے کہا میری جان، اگر سال، مہینہ، تاریخ، دن اور میدان کا نام بتا دیا ملا کھڑے کھڑے مر جائے گا۔ مسلمہ کے نوجوانوں کو کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ شبیر علی وارثی، اللہ جب اسلام سے راضی ہوا وہ سال کون سا سال تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ دن کون سا دن تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ میدان کون سا میدان تھا جہاں اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ تو میری جان، سال، مہینہ، تاریخ، میدان بتانا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ دلی کے جوانوں کا کام۔ بھائی اللہ جب اسلام سے راضی ہوا سال 10 ہجری کا تھا، مہینہ ذی الحج کا تھا، تاریخ 18 تھی، میدان غدیر خم کا تھا۔ ذی الحج کا تھا، تاریخ 18 تھی، میدان غدیر کا تھا۔ کا کیا ہوا؟ کا جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا۔ 1,26,000 کجاووں کا ممبر بنایا گیا اور اس ممبر پر علی کو اٹھایا گیا، وہ من کنتم مونا کا نعرہ لگایا گیا، وہ علی ولی اللہ کا قصیدہ سنایا گیا، وہ علی کی ولایت کا نعرہ لگایا گیا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی میرے نبی نے ولایت علی کا اعلان کیا، اللہ قرآن میں کہنے لگا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ مولویوں، تاریخ نبوت، تاریخ سیرت النبی، تاریخ اسلام کے اور آنکھ کھنگال کر دیکھ لو، اگر اس سے پہلے اللہ نے ایک مقام پر بھی کہا ہو کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تو مجھے لا کر دکھا دو۔ بھائی بڑی بڑی مصیبتیں میرے نبی کو اٹھانی پڑی۔ میرا نبی بچپن میں یتیم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا نبی اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو جلا وطن کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ بدر ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ احد میں میرے نبی کے دندان شہید ہو گئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ خیبر میں مسلمان جا رہے تھے، آ رہے تھے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔
خندق کا مارکا گزر گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ کب کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو یہیں سے اندازہ لگا لو جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مولوی سے کیا راضی ہوگا؟ میری جان مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس بچے نے علی کا نعرہ لگا کر بتا دیا کہ یہ شریف ماں کا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، بچلن ماؤں کی اولاد علی علی نہیں کرتی۔ نعرہ حیدری۔ اللہ اسلام سے راضی تب ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اللہ کہنے لگا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ توجہ، تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ اللہ نے ہم تک ایک دین دیا، اسلام۔ بھئی عجیب بات ہے، ہمارا خدا ایک، رسول ایک، نبی ایک، کانسٹیٹیوشن ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، تو فرقے کیسے ہو گئے انیک؟ علامہ اقبال کو کہنا پڑا منفعید ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے دلی والوں کہ جب خدا ایک، نبی ایک، شریعت ایک، قانون ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، تو فرقے کیسے ہو گئے؟ مسلمان اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ اور یہ تو ایسی پیشن گوئی ہے جو میرا آقا 1400 برس پہلے کر کے چلا گیا۔ میرے نبی نے خود فرمایا، کتب ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، میرا نبی کہتا ہے ستفترق امت، دیکھو میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ایک بہت بڑا جھوٹ کہتا ہے ملا کہتا ہے ساری امت جنتی، اور نبی کہہ رہے ہیں کلہم فی النار، ساری امت جہنمی۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی حدیث ہے، میرا جملہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ 73 فرقوں میں مسلمان بڑھ گیا۔ نبی فرماتے ہیں فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو دلی کے جوانوں کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، بھائی وہ 72 جو جہنم میں